اس میں دو چیزیں ہیں جی. سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ خود ہے، دیکھیے اس کے اوپر ایک میجورٹی آرڈر ضرور ہے، مگر یہ کہنا کہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے جس نے کہا تو یہ فل کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ میجورٹی آرڈر ضرور تھا. اس میجورٹی آرڈر کے کو چیلنج کرنے کے لیے بھی ریویو پٹیشنز ابھی پینڈنگ ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جس امینڈمنٹ کا ذکر کیا جس کی بنیاد کے اوپر اسپیکر صاحب نے پھر چیف الیکشن کمشنر کو بھی خط لکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس ججمنٹ کو تسلیم بھی کر لیں جس کی ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہیں اور جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط ہے، ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ میرا موقف ہے. آپ کی بات بالکل بجائے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو از دا آرڈر ایز اٹ اسٹینڈس، مگر چیف اسپیکر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ مانیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو جو خط لکھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو ججمنٹ تھی اس وقت یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، مگر اب یہ قانون آ گیا ہے، اس میں ریٹروسپیکٹو افیکٹ بھی ہے اور یہ اس کے اوپر اس کا ایک اوور رائڈنگ افیکٹ ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کی خود جورسپروڈنس بھی اس معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنا ایک موقف دیا ہے. اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں حکومت نے کچھ نہیں کرنا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن بینگ اے کانسٹیٹیوشنل باڈی، اس کے پاس ایک طرف یقیناً ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اوپر سوالات بھی کافی اٹھے ہوئے ہیں، جس کی ریویو پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور اس فیصلے کو اگر وہ تسلیم بھی کرتی ہے ایز سم تھنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجودہ آئین اور قوانین کو بھی دیکھتا ہے جس میں یہ اب امینڈڈ الیکشنز ایکٹ بھی ہے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس لیٹر بھی ہے. تو ان کو اس سب چیزوں کو دیکھ کے ہی وے فارورڈ دیکھنا ہوگا. اس کی روشنی میں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے کی روشنی میں جو ریزرو سیٹس ملنی تھیں وہ نہیں ملیں گی. الیکشن کمیشن ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن کیا آپ کلیئر ہیں کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں دینی اور وہ جو 80 ممبران ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں ہی رہیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنیں گے؟ از دا گورنمنٹ کلیئر آن دس؟ جی فات صاحب دیکھیے بات یہ میرا ایک ویو اور ہماری گورنمنٹ کا یہ ویو ضرور ہے کہ یہ سیٹیں ان کی ہرگز نہیں بنتی. آپ اس طرح کلاک رول بیک کر کے ان ممبران کو جن نے ولنگلی ایک جماعت جوائن کی، پھر اس جماعت کی پلیٹ فارم سے سیٹیں مانگی ایس آئی سی کے پلیٹ فارم سے اور کورٹ میں نہیں مانگی پی ٹی آئی کی طرف سے سیٹیں، آپ ان کو وہ سیٹیں بھی دیں اور اس کے لیے یہ ساری پروسیس کو بھی رول بیک کریں کہ ان کو ایک اور جماعت جوائن کرنے کا پھر سے موقع دیں، پوری الیکٹورل پروسیس کو رول بیک کریں جو میرے نزدیک آرٹیکل 51 اور 106 کو بھی وائلیٹ کرتی ہے. مگر آپ اس چیز کو بھی سائڈ پہ رکھ دیجئے. حکومت کا جو لیگلی اس کے اوپر موقف ہے وہ اس نے اپنی ریویو پٹیشن میں ڈالا ہوا ہے، مگر جو باقی بات رہ گئی کہ اس کو نوٹیفائی کرنے نہ کرنے کی وہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے. وہ میٹنگ کرتے جا رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے جی دیکھیے وہ تو اگین الیکشن کمیشن کین کامنٹ آن دس، مگر دے ہیو ٹو لک ایٹ دی سپریم کورٹ ڈیسیژن، دی اسپیکرز لیٹر ایز ویل ایز دی کرنٹ. بلال صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز، آپ 63A کو اوور ٹرن کر کے لوگوں کو فلور کراسنگ کرا کر اپنا آئینی جو پیکج ہے اس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں. آپ ایکچولی فلور کراسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں؟ نہیں فات صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ نے کی 63A کا ووٹ نہ گن کر وہ کریکٹ ہونی چاہیے. دیکھیے آئین کے فریمرز نے یا 63A کے فریمرز نے بڑا واضح طور پہ ڈیفائن کیا کہ کیا وائلیشن ہے اور اس کی کیا پینلٹی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ ووٹ اگر ڈالیں گے جو پارٹی لائن کے خلاف ان ٹاپکس پہ ہوگا تو آپ کے اوپر ڈیفیکشن انووک ہوگی، آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. وائلیشن بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اس کی سزا بھی ڈیفائنڈ ہے. سپریم کورٹ ہیڈ نو رائٹ ٹو گو بیونڈ دیٹ اینڈ سے کہ اب ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا، ورنہ تو پھر آئین کے فریمرز لکھتے کہ یو کین ناٹ ووٹ. اٹ سیڈ اف یو ووٹ دین دس ہیپنس. تو دیکھیے اس کی درستگی ہونی چاہیے اور آئیڈیل تو یہی تھا کہ کورٹ ہی خود درستگی کر لے. لیکن آپ درستگی اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ فلور کراس کرا کے ممبرز کو اپنے پاس لا کر 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کا ویسٹرن انٹرسٹ تو یہ ہے نا. نہیں دیکھیے نہیں پھر یہ تو ہم کرنا چاہتے ہیں تو 63 پھر پورا ہی اڑا دیں. نہیں ایسی گزارش نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی ول ہے جس کی ری رائٹنگ ہوئی ہے بائی سپریم کورٹ، اس کی درستگی ہر صورت ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کین انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن، دے کین ناٹ ایڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، دے کین ناٹ ایڈ ٹو دا پینلٹی دیٹ از ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. اس 63 میں کوئی ابہام نہیں جس سے سپریم کورٹ نے آگے دے اوور اسٹیپ اینڈ آئی تھنک دیٹ کریکشن شوڈ بی میڈ.